نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات معلمات و طالبات، آج 3 ستمبر سن 2023 ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی میاں والی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ 7 ستمبر کا دن ہماری امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب 7 ستمبر 1974 کو ہماری پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں یہ تحریر کیا گیا کہ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس حوالے سے آج ختم نبوت سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جس طرح کوئی شخص اگر عقیدہ توحید کا قائل نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جو شخص ختم نبوت کا قائل نہ ہو وہ بھی مومن اور مسلم نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کے بغیر کسی کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے توحید، رسالت اور قیامت کا منکر مومن نہیں ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کا منکر مومن نہیں ہے۔ اسلام کے اساسی جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان میں عقیدہ ختم نبوت بھی شامل ہے۔ اس لیے اس وقت امت مسلمہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی شخص کے لیے کسی بھی قسم کی نبوت کو مانتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ختم نبوت سے متعلق اس اہم ترین عقیدے سے متعلق چند ضروری بنیادی باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، نبوت کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خاتم النبیین یا ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1، نبوت کسے کہتے ہیں، دوسری بات ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، اور تیسری بات ہمارے پاس عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، اور اگر وقت ہوا تو پھر چوتھی بات کہ اس عقیدے کی اکابرین امت کے ہاں اہمیت کتنی ہے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ 4 باتیں انتہائی سیدھے سادے الفاظ میں، آسان لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اسے ہمیں پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ نبوت کسے کہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے انسانیت کو، انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دنیا میں میری مرضی کے مطابق، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، اللہ کی مان کے چلے، اللہ کی منشا کے مطابق چلے، اللہ کی مرضی کے مطابق
اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرے۔ یہ تخلیق انسانیت کا مقصد تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کا حکم ماننے کو اور اس پر عمل کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب بندوں کو پتہ کیسے چلے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اس وقت اللہ کی منشا کیا ہے، اس وقت مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ بندوں کو پتہ کیسے چلے؟ تو اس لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا، ساری انسانیت میں سے اپنے کچھ خاص بندوں کو چنا، جن سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات کی، واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ خود بات کی۔ بلا واسطہ بات کی، کبھی کوہ طور پر اور کبھی عرش معلیٰ پر، اور بالواسطہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے بات کی، وحی بھیج کر۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا جن سے خود بات کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا کسی خاص مقام پہ بلا کر خود بات فرمائی یا وحی فرمائی۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے چنا اور انہوں نے اللہ سے اللہ کی پسند معلوم کی اور پھر اللہ کے بندوں کو بتلائی، تو یہ جو اللہ سے خبر لینا ہے، بندوں کو خبر دینا ہے، اللہ سے اللہ کی پسند معلوم کرنا ہے، بندوں کو بتلانا ہے، یہ جو اللہ نے نظام بنایا کہ کچھ لوگوں کو چنا، انہوں نے اللہ سے بات کی یا اللہ کا پیغام جبرائیل السلام کے ذریعے سے وصول کیا اور آگے یہ پیغام لوگوں کو دیا، تو یہ اللہ سے خبر لینے کو اور اللہ کی خبر لوگوں کو دینے کو نبوت کہتے ہیں۔ اور جو خوش قسمت اور برگزیدہ لوگ اس کام کے لیے خود اللہ نے چنے، انہیں نبی کہتے ہیں۔ جس کو بھی اللہ نے چنا اس کام کے لیے کہ اس سے اللہ نے خود بات کی ہے یا ان پر اللہ نے وحی بھیج کر اللہ نے انہیں بتلایا کہ یہ میرا پیغام لوگوں کو سنا دو، بتا دو، ایسے عظیم انسان کو نبی کہتے ہیں، جسے اللہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے خود چنا اور ان پر وحی اتاری۔ ایسے خوش قسمت اور عظیم لوگوں کو نبی کہتے ہیں۔ یہ ہے نبوت کا معنی کہ اللہ نے جنہیں چنا، پیغام اپنا پیغام دیا اور امت تک پہنچانے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی، اس سسٹم کو نبوت کہتے ہیں۔ اور جس انسان کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا اسے نبی کہتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، تو اسے سمجھیں کہ رب العالمین نے انسانیت کو کبھی بھی بغیر نبی کے نہیں چھوڑا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، انسان اول بھی ہیں، نبی اول بھی ہیں، پہلے بندے بھی ہیں، پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ جو ہی رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں شعور آیا تو ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجایا۔ وہ ساری انسانیت کے باپ بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ تو انسانیت کا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور نبوت کا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور پھر جوں انسانیت پھیلتی گئی اطراف عالم میں، دنیا میں، تو نبی آتے رہے۔ حضرت آدم سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، اور انسانیت آگے چلی تو حضرت آدم کی اولاد میں حضرت شیس بھی نبی ہیں، حضرت ادریس بھی نبی ہیں، حضرت نوح بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں،
حضرت اسماعیل و اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب و یوسف بھی نبی ہیں، حضرت صالح شعیب اور حضرت ہود بھی نبی ہیں، حضرت زکریا و یحییٰ بھی نبی ہیں، حضرت ذوالکفل اور الیاس بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت یوشع و دانیال بھی نبی ہیں۔ یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا تدریجاً، ان پر احکام آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، صحائف اترتے رہے، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، انسان اول نبی اول بنے، اور جوں جوں انسانیت پھیلتی رہی نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان سے نبوت کا مبارک سلسلہ چلا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہو گیا۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال یوں ہے کہ جیسے ایک محل بنتا ہے اور وہ بنیادیں اٹھتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے مکمل ہو جاتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے بڑا عالی شان ہے، کاش کہ یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ آپ نے فرمایا انا اللبن، میں وہ اینٹ ہوں جس نے آ کر نبوت کے محل کو مکمل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کے محل کی تکمیل کر دی۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ نے کچھ لوگوں کو چننا شروع کیا اور ان سے بات کی، انہیں اپنا پیغام دیا، وہ تشریف لاتے رہے، وہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس ہستی پر مکمل ہو گیا۔ اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ سلسلہ نبوت حضور علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کی تشریف آوری کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہ جملے یاد رکھو۔ یوں نہیں کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یوں کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ حضور کے بعد کے نبی نہیں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے پہلے کے نبی ہیں۔ وہ بعد میں تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے، اور نئے نبی نہیں ہیں، وہ پرانے نبی ہیں اور پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کی نبوت اور رسالت کا اعلان پہلے ہوا اور ان کا زمانہ اور علاقہ نبوت ختم ہو چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے گا، لہٰذا اب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے تو بلا شک و شبہ وہ کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دعوی نبوت کرے تو وہ تو کافر ہے ہی۔ اگر کوئی بندہ اس سے یہ پوچھ لے کہ اچھا تو نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس پر تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے، اس لیے کہ اسے شک ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ اب کسی کے پاس کوئی دلیل ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب منصب نبوت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے اب جو بھی یہ دعویٰ کرے گا بلا شک و شبہ اس کی تردید کی جائے گی، اسے کافر کہا جائے گا اور اسے دجال اور کذاب کہا جائے گا، نبی نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال دو باتیں ہو گئیں، نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے۔ اب تیسری بات، ہمارے پاس اس بنیادی عقیدے پر دلائل کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے پاس اس بنیادی عقیدے پر قرآن اور حدیث کے مضبوط دلائل ہیں۔
قرآن کی بھی بہت ساری آیات اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دو آیات میں آپ کے سامنے بطور دلیل پڑھ رہا ہوں، ویسے بہت ساری آیات ہیں۔ قرآن کریم پہلا پارہ سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ ان کی صفات بتلائیں، دوسرے لفظوں میں ایمانیات بتلائیں کہ مومن بننے کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن اور متقی وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ عرش کو دیکھا، نہ کرسی کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، اور نہ ہی ہم نے حضور کو دیکھا، سب چیزوں کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا قرآن پر ایمان تفصیلی ہے، سابقہ کتابوں پر ایمان اجمالی ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی آیات، صورتیں، پارے، رکوع، ہر چیز ہمارے سامنے، اس پر ایمان تفصیلی ہے۔ سابقہ کتابوں کا اصلی وجود نہیں ہے اس وقت، تو اس لیے ان پر ایمان اجمالی ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے انبیاء سابقین پر اتارا تھا وہ سب حق ہے، اور قرآن پر ایمان تفصیلی ہے۔ بہرحال یہ صفت ہے، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سابقہ کتابوں اور قرآن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ختم نبوت کی دلیل اس طرح ہے کہ رب العالمین نے یہاں فرمایا سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کے بعد قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو آیت میں یوں ہوتا کہ آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کے بعد جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا یہ بتلا دیا گیا آپ کو نبوت مل جانے کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہو۔ اس لیے آپ پر ایمان لانے کے بعد اب قیامت پر ایمان رکھیں گے تو تب نجات ہوگی، درمیان میں کسی اور پر ایمان رکھنا کوئی وہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پر بڑی مضبوط دلیل ہے، اور بالکل پہلے صفحے پر موجود ہے، جو تقریباً ناظرہ خانوں کو بھی یاد ہوتی ہے، ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔ اور دوسری مشہور آیت ہے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جسمانی باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے 3، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہم، ان سب کی بلوغت سے پہلے وفات ہو گئی، اس لیے وہ رجل نہیں کہلوائے۔ تو اس لیے نفی کی گئی کہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں جسمانی۔ ہاں، آپ کے منصب میں 2 چیزیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی اولاد مردوں میں جسمانی تو نہیں لیکن روحانی ہے۔ اور پھر رسول تو پہلے بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی رسول تھے، حضرت عیسیٰ بھی رسول تھے، لیکن حضور کی خصوصیت یہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ آخری نبی ہیں۔ ان کی رسالت و نبوت کے زمانے
اور علاقے ختم ہو گئے، آپ ایسے نبی ہیں، آپ کی رسالت و نبوت کا زمانہ غیر محدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ آخری نبی ہیں۔ تو آپ کی روحانی اولاد، جیسے آپ کا زمانہ اور علاقہ، آپ کی نبوت کا زمانہ اور علاقہ غیر محدود ہے، اسی طرح آپ کی جسمانی اولاد، بیٹے تو نہیں رہے دنیا میں، لیکن آپ کی روحانی اولاد غیر محدود ہوگی، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور ساری امت نبی کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہوتی ہے، روحانی اولاد ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت پر دوسری دلیل ہے۔ اس طرح بہت ساری آیات ہیں۔ ایک حدیث سن لیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سابقہ نبیوں پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ اس میں آپ نے 6 گنوا دیں، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اس میں بہت ساری چیزیں، یہاں پہ 6 چیزیں گنوائی گئیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اعطیت بجوامع الکلم، نمبر 1 فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات کون سے ہیں؟ الفاظ کم ہوں، معانی زیادہ ہوں، مجھے وہ عطا کیا گیا۔ اس میں قرآن بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، قرآن کی آیات کی اس وقت سے لوگ اب تک تفسیریں کر رہے ہیں، اپنا علم اس پر نچھاور کر رہے ہیں، نکات بیان کر رہے ہیں تفسیروں میں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے سمندر کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جوامع الکلم، اعطیت بجوامع الکلم، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطالب اس وقت سے محدثین بیان کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ علم والے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی فصاحت، بلاغت ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے اعطیت بجوامع الکلم، خصوصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ کفار پر، مخالفین پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کا رعب 1 مہینے کی مسافت تک اثر کرتا تھا، اور یہ رعب ہی تو تھا۔ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے ایک درخت کے نیچے، اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی، ایک کافر آیا، اس نے تلوار اٹھا لی اور کہا میں یمنعک منی، مجھے آپ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، آپ بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ، تو اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یمنعک منی، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ سے عفو درگزر کی امید رکھتا ہوں، تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ رعب رسالت ہے، اللہ نے رعب کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری فرمایا میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ یہ پہلے وحلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ غنیمت کا مال خود استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، اسی طرح قربانی خود استعمال کرنی جائز نہیں ہوتی تھی، رکھ دیا جاتا اور اسے یا تو آسمان سے آگ آتی جلا دیتی یا اوپر اٹھا لیا جاتا، اور جس کو نہ جلایا جاتا نہ اٹھایا جاتا تو کہا جاتا تھا کہ اس کا صدقہ یا قربانی مردود ہے، مقبول نہیں، وہ رسوائی بھی ہو جاتی تھی اور اپنے کام بھی نہیں آتا تھا۔ یہ اس امت کی خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہے کہ ان پر غنیمت کا مال بھی حلال ہے، اور ہمیں یہ بھی ہے کہ قربانی کر لو، جانور ذبح کر لو، ثواب بھی مل جائے گا اور گوشت بھی مل جائے گا، اور پردہ بھی رکھا جائے گا۔ حضور کی برکت سے پردہ بھی رکھا گیا، رسوائی بھی نہیں ہوگی، مقبول ہے یا مردود ہے اس کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ اب اللہ نے پردہ بھی رکھ لیا، اور اگر نیت خراب ہے تو ٹھیک کرنے کی مہلت بھی دے دی۔ بہرحال یہ تیسری خصوصیت ہے کہ غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ چوتھی فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کے ہر حصے کو سجدے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ نماز کے لیے جگہ مخصوص تھی، اس جگہ کے بغیر کہیں نماز نہیں ہوتی تھی،
اور تیمم بھی ان کے لیے نہیں تھا۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھیں، بہت اچھا، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ثواب کا کام، اور اس کے فضائل الگ سے بدلائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یا بندی ایسی جگہ موجود ہے جہاں اس کو مسجد میسر ہی نہیں ہے، کہیں جنگل میں، پہاڑ میں موجود ہے، تو فرمایا کہ جگہ کا ظاہر پاک ہو تو آپ کے لیے وہی جگہ مسجد قرار دی گئی، وہاں سجدہ کر لیں، اللہ کا سجدہ قضا نہ ہو، قبول کرنا رب کا کام ہے۔ اور اسی طرح پہلی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، پانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پانی کے بغیر پاکی نہیں ہے۔ اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے اور ہاتھوں پہ مل لو، اللہ ناپاکی کو پاکی میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ تیمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا، اور یہ کہ ہر جگہ، ہر پاک جگہ پر ہماری نماز ہو سکتی ہے، زمین کے ہر حصے کو مسجد کا درجہ دیا اس معنی میں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے ہمیں عطا ہوا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ چوتھی، پانچویں فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سابقہ نبیوں میں کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی قوم کا نبی، کوئی خاص زمانے کا نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، فرمایا مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا ہے، صرف انسان نہیں، صرف جن نہیں، بلکہ حیوانات اور ہر چیز کو، ہر چیز کی طرف اللہ نے حضور کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف انسان اور جنات نے نہیں، بلکہ حیوانوں نے، بلکہ پتھروں نے بھی حضور کو پہچانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دی۔ اس کے 20 واقعات موجود ہیں جو آپ نے بہت کثرت سے سنے بھی ہیں، اس کے دہرانے کا وقت نہیں۔ لیکن یہ پانچویں خصوصیت، بعثت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ اور چھٹی فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا، میرے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے، اب میرے بعد اس منصب پر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ روایت تفصیل کے ساتھ میں نے پڑھ دی، یہ عقیدہ ختم نبوت پر مضبوط ترین دلیل ہے۔ اور اب چوتھی بات بھی مختصر طور پہ سن لیں کہ اکابرین امت کے ہاں اس عقیدے پر، اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد، اس امت میں بلکہ ساری انسانیت میں جو شخص سب سے افضل ترین ہے ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل الامت، افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں افضل ترین انسان ہیں، افضل بھی ہیں، اول بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول بھی ہیں۔ ان کی خلافت کے دور میں جو جہاد ہوا ہے منکر ختم نبوت اور جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں 259 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ ساری جنگوں میں، بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، خندق ہے، جتنی جنگیں ہوئی ان میں 259 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے ابتدائی دور میں جو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا ہے، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور جن میں کہا جاتا ہے کہ 700 قرآن کے حافظ اور قاری موجود تھے۔ تو اس عقیدے کی اہمیت اتنی تھی کہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول اور افضل ترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، ایسے عظیم اندھے نے اتنے لوگ شہید کروا کر ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دیا، اور ایسا بے مثال پہرا دیا کہ قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے لیے آئیڈیل اور معیار بنا ہے۔
اتنی بڑی قربانی دی. اسی کے نتیجے میں حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ قرآن جمع کریں، اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں. یہ تفصیل آپ نے پڑھی ہے، وہ اسی کے نتیجے میں ہوا تھا. تو اس عقیدے کی اتنی اہمیت ہے، اس دور سے لے کر ہمارے دور تک ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بھی اس پر بے مثال قربانیاں دیں. ایک 1953 میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں جب تحریک چل رہی تھی، ایک ہی دن میں 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے اس عقیدے پر پہرا دینے کے لیے. اتنا اہم ترین عقیدہ ہے. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ اسمبلی کے فورم پر مناظرہ ہوا مرزائی ملعون سے، مفتی محمود رحمہ اللہ کا، اور دلائل کے ساتھ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے 3 دن دلائل کے ساتھ مقدمہ لڑ کے اسے ناکام کیا، اسے شکست فحش کی دی. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ ہماری دستور ساز اسمبلی میں 7 ستمبر کے دن یہ لکھا گیا کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن اور مسلمان نہیں کہلوا سکتا، اور وہ کوئی بھی اسلام کا جو ہے ٹریڈ مارک یا اسلام کی نشانی، اسلام کا شعار اسے استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ اس حوالے سے میں نے چند ضروری باتیں عرض کی. ختم نبوت کے محاذ پر جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یا جو دے رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، سب مجموعی طور پر پوری امت کے محسن ہیں. اور